السلام علیکم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خدا کا جو انسانی مطلوب ہے اس کا محسوس اس کے معلوم سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے سٹیٹ آف مائنڈ سے زیادہ قیمتی اس کے سٹیٹ آف ہارٹ ہے، کہ جب وہ اچھا کام کرتا ہے وہ کیسا محسوس کرتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کیسا محسوس کرتا ہے، اور جب کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ ہم برا کام کرتے ہیں تو کیا وہ برا کام اس حد تک ہماری طبیعت پہ بوجھ ڈالتا ہے کہ آئندہ ہم توبہ کریں کہ یہ توبہ توبہ، اتنی اذیت، میں نے یہ برا کام آئندہ نہیں کرنا۔ اور کوئی اچھا کام کریں تو وہ ہماری طبیعت پہ اتنا اچھا اثر ڈالے کہ آئندہ ہم پھر سے وہ کام کرنا چاہیں۔ تو جب ہم اپنی زندگی کو بغور جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم معلوم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جاننے کی حد تک بہت کچھ جانتے ہیں لیکن محسوس کی طرف نہیں جا رہے۔ ہم اپنے احساسات کو پاکیزہ نہیں کر رہے، ہم اپنے احساسات کو نہیں نکھار رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی نہیں بدلتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے پاس بہت سی نعمتیں ہونے کے باوجود وہ ناشکری اور مایوسی میں گھرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کلمے کو جس طرح محسوس کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جس طرح اللہ کو محسوس کرنا ہوتا ہے، وہ ہم کر ہی نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ جواب دہی کے احساس کا وہ لیول جو ایک مسلمان کے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ ہم میں پیدا نہیں ہو رہا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ویسے بنیں کہ جس کو اللہ پسند کرے تو ہمیں معلوم پہ ٹھیک ہے فوکس ہم کریں، شروع سے لے کے ہم رٹے لگاتے ہیں، چیزوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن اپنے محسوس پہ بھی کام کریں، اپنے احساسات کو بھی نکھاریں۔ ہمیں یہ بچپن سے ہی سیکھنا چاہیے کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، ہم جو محسوس کر رہے ہیں وہ مجھے محسوس کرنا بھی چاہیے یا نہیں، یا مجھے کیسا محسوس کرنا چاہیے۔ جب ہم اس کی اہمیت کو جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ صرف یاد کرنا، چیزوں کو سمجھ لینا کافی نہیں، بلکہ ہمیں اس کے ساتھ اپنے احساسات کو بھی جوڑنا ہے، اس کو بھی ریڈ کرنا ہے، اس کو بھی پاکیزہ کرنا ہے، اس کو بھی نکھارنا ہے، تو یقیناً ہمارے معاشرے میں کافی بہتری آئے گی۔